بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہوں یا لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوں، ان تمام مذہبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی مذہب پسند ہے تو مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے اسی دین کی پسندیدگی کا اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا، زمانہ گزرتا رہتا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا شمار رات میں ہوتا ہے، اور زمانے کے بدلنے سے کبھی اسی وقت کا شمار دن میں ہونے لگتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے، رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ اسی زمانے کے حوادث سے، زمانے کے گزرنے سے مختلف اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ جب وقت بدلتا ہے، دن بدلتا ہے، ان کے بدلنے سے مہینے اور سال بھی بدلتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی سال بدلا، آج جنوری کی 5 تاریخ ہے، اب سے 5 دن پہلے جو سال چل رہا تھا وہ 2023 تھا، اور پھر اس کے گزرتے ہی جو نیا سال شروع ہوا 2024، ایک نیا سال ہمارے سامنے پیش ہوا۔ جب بھی کوئی نیا معاملہ ہو، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اس میں کیا تعلیم ملتی ہے، یا ہم اس میں کیا برائی کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ جیسے ہی 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے تو دنیا والے، مغربی تہذیب سے متاثر لوگ لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں، تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس رات میں وہ برائی، شاید کوئی برائی باقی نہ رہے جو اس رات میں نہ کی جاتی ہو۔ شراب نوشی جو بالکل حرام ہے وہ بھی اس میں کی جاتی ہے، زنا، بے حیائی، ساری کی ساری برائیاں اس رات میں ہوتی ہیں، اور پھر اس نئی سال کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کا کیا معاملہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے تو صرف یہ کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس رات کا جشن یہ عیسائیوں کی دین ہے،
کیونکہ کسی تاریخ میں کچھ اور نہیں ملتا کہ اس کو جشن کو منایا کیوں جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی بنیاد یہ عیسائیت سے ملتی ہے، چونکہ اس سے بھی 5 دن پہلے 25 دسمبر کو عیسائیوں کا بڑا تہوار کرسمس کا تہوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کی اتنی خوشی مناتے ہیں کہ 5 دن تک مسلسل اسی خوشی اور مستی میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ سال بدل کر نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مذہبی اعتبار سے اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ عیسائیوں کی پیداوار، اور اگر انسانیت کے دائرے سے بھی دیکھا جائے تو بے حیائی اور بے شرمی، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں اس رات میں جمع ہوتی ہیں، اور اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان اس میں بھی بڑے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر انسانیت کے نظریے سے اس سال کی رات کو ہی دیکھا جائے، نہ کہ مذہب کے نظریے سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس کے موقع پر جو عیسائی بہت زیادہ اس تہوار کو مناتے تھے، اس سال انہوں نے کم منایا، بہت کم اس کے طور سے انہوں نے منایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس جشن میں کیوں شریک نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، ایسے موقع پر ہم تہوار نہیں منا سکتے۔ عیسائیت سے ہٹ کر اور بھی لوگ جو نئے سال کے جشن میں بڑے زور و شور سے شریک ہوتے تھے، ان سے بھی یہی بات پوچھی گئی کہ اس سال تمہارے وہ امیدیں بڑی کم معلوم ہو رہی ہیں، تمہارے ارادے حوصلے کم معلوم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ظالم مظلوم کو بالکل مٹانے پر لگا ہوا ہے کہ مظلوموں کو ختم ہی کر دیا جائے، اور دنیا ان مظلوموں کے حق میں بولنے کو تیار نہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر جشن منائیں۔ لیکن افسوس ایک مسلمان کے اوپر جسے اس کا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر بھی غیرت جاتی رہی، اور اس رات میں جو برائی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی مسلمانوں نے کی ہے۔ سننے میں بھی آیا کہ اس رات میں بے حیائی کرنے کے لیے مسلم نوجوانوں نے جہاں جہاں جانا تھا وہاں کے لیے ہیلی کاپٹر تک بک کیے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک ایک لمحے کی جہاں جہاں بھی وہ رکے وہاں تک کی تصویریں ڈالی گئی۔ پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، کہ جی یہ مسلمان ہیں، یہ نئے سال کی رات میں بے حیائی کرنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے بھی جائز نہیں، انسانیت بھی کسی کی گوارا نہیں کرتی، پھر بھی ایسے موقع پر ہم بے حیائی اور برائی کو اس قدر بڑھاوا دیتے ہیں، جبکہ انسان کی زندگی سے اگر ایک دن بھی کم ہو جائے تو انسان کو اس کا احتساب کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک دن چلا گیا، اللہ نے اگر زندگی مجھے 100 دن کی دی تھی، ایک دن اگر کم ہو گیا تو مجھے نیکی کرنے کا اب کم موقع میرے پاس رہا۔ یہ احتساب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، محاسبہ کرے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس طریقے پر لہو و لعب کے اندر پڑ گئے، گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ شاید ہماری موت بھی آنی ہے۔ اس طریقے پر ان بے حیائیوں کے اندر ہم پڑتے چلے گئے۔ جب نیا سال آئے، اسلامی تعلیم میں کہیں نہیں ملتا کہ نیا سال منایا جائے یا نئے سال پہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاں ایک روایت ایک چیز کی ملتی ہے کہ جب تم نیا چاند دیکھو، تمہارے نیا مہینہ شروع ہو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، وہ ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اگر اس کی نسبت پر کہ جب نیا چاند دکھائی دے، نیا مہینہ شروع ہو، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ الہ العالمین تو یہ مہینہ ہمیں اس مہینے میں داخل فرما، اس مہینے کو ہم پر داخل فرما بالامن والایمان، امن اور سلامتی کے ساتھ اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور تابع داری کے ساتھ، ورضوان من الرحمن اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ، وجواز من الشیطان اور شیطان کی پناہ کے ساتھ۔ اگر اس کی نسبت پر نئے سال پر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اس کی تو گنجائش ملتی ہے،
نہیں تو کوئی روایت نئے سال کا جشن کرنا، اس کا استقبال کرنا کہیں نہیں ملتی۔ جبکہ نیا سال مسلمانوں کا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، وہی سال ہے محرم الحرام، وہی اسلامی سن، وہی اسلامی تاریخ جس سے مسلمانوں کی تمام عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاملات اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جاری رکھنے چاہیے تاکہ اسلامی تاریخ یاد رہ سکے، چونکہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا واجب کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں کسی کو چاند کی تاریخ یاد نہ ہو تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اپنے کچھ معاملات تو یقیناً چاند کی تاریخ سے، اپنے اسلامی کیلنڈر سے جوڑ کر رکھنے چاہیے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی تاریخ سے معاملات کرنا جائز نہیں، جائز ہے، سب کچھ جائز ہے کہ آپ چاند کی تاریخ کے علاوہ انگریزی تاریخ سے اپنے معاملات کرو، لیکن یہ طریقہ سلف اور ہمارے اکابرین کے خلاف ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنے بعض معاملات میں چاند کی تاریخ شامل رکھنی چاہیے۔ بہرحال لیکن جب نیا سال شروع ہو ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، ہمارے لیے اس سے کیا سبق ہونا چاہیے؟ دو چیزوں کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب نیا سال آئے، کوئی بھی نیا دن آئے، نیا مہینہ آئے، آدمی کو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے دو چیزوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو زمانہ گزر چکا، جو سال ہم گزار چکے، اس کو ماضی کہا جاتا ہے، کہ آدمی ماضی کا احتساب کرے کہ پورا سال آیا تھا، گزر کے چلا گیا، اس پورے سال میں ہم نے کیا اچھائی کی اور یہ اپنا کیا کچھ کھویا، کیا کمایا، یہ احتساب کیا جائے۔ اگر اللہ نے کسی کو 10 سال زندگی اور باقی تھی وہ دی ہے تو 1 سال تو گزر چکا، ہم نے اس سال کو کیسے گزارا؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کہ اپنا حساب خود لے لو کہ ہمارا یہ سال تھا، ہم نے اس سال میں کون سے اہم کارنامے انجام دیے، کون سے اچھا کام کیا۔ اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مزید توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اچھا کام نہیں کیا، زیادہ غلط کیے ہیں، تو انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ توبہ کرے، اپنی برائی کیے ہوئے کاموں پر پچھتاوا کرے، اسی کو کہا جاتا ہے محاسبہ، کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ اس وقت یہ کہنے لگے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑے وقت کے لیے اور کیوں مہلت نہیں دے دی؟ اگر تھوڑے وقت کے لیے مہلت مل جاتی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں خوب صدقہ و خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا اصول ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا متعینہ وقت آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے محاسبہ، انسان اس چیز کے اوپر غور کرے کہ ہم نے یہ سارا اتنا پورا سال جو گزار دیا، اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا کمایا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے آنے والے وقت کا لائحہ عمل تیار کرے، آنے والے سال کی پلاننگ کرے کہ بھائی اس سال میں کیا کچھ کرنا ہے۔ مثلا اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے، ہم اس نیت کو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اس سال انشاءاللہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ آنے والے سال کا لائحہ عمل۔ کسی سال کا گزر جانا یا کسی سال کا آنا کسی لہو و لعب یا کھیل کود یا موج مستی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایمان والے کے لیے یہ دو سبق ہوتے ہیں کہ جو سال گزر چکا، جو وقت چلا گیا، آدمی اس کا محاسبہ کرے، اور جو نیا سال ہے اس کا لائحہ عمل تیار کرے، اس کی پلاننگ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی، جو جوانی دی، جو مال و دولت دیا، جو صحت دی، ان ساری چیزوں کا اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جب وہ 5 چیزیں موجود ہیں انہیں غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں جائیں ان کی جگہ دوسری آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ تم اپنے بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آ جانے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے جوانی دی، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے. اس جوانی کا ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے، بالمقابل اس کے کہ جب آدمی سب کچھ کر گزرا پھر وہ سجدے کر رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو. اللہ نے صحت دی، ہاتھ پاؤں صحیح چل رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے پھر آدمی اللہ کی وہ عبادت نہ کر سکے. آگے فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی فقیری اور محتاجگی سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو. اللہ نے مال و دولت دیا، صاحب ثروت بنایا، تو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے پہلے کہ آدمی پر فقر اور محتاجگی آ جائے پھر صرف آدمی افسوس کرتا رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے. آگے فرمایا وہ فراغک قبل شغلک، اپنے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فراغی اور خالی وقت کو غنیمت سمجھو. اللہ نے کچھ موقع خالی دیا ہے تو اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اس سے پہلے کہ ایسی مشقتیں الجھنیں آ پڑیں کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے کہ اب میں کیا کروں، عبادتیں کیسے کروں، پھر آدمی اس میں راستے تلاش کرے. آگے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. جب تک زندگی ہے، جب تک جتنی انسان سے عبادت ہو سکتی ہے، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد جیسے قرآن میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو ذرہ برابر مہلت نہیں دیتے. اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے. لیکن زندگی گزر رہی ہے، وقت چل رہا ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہونا تو چاہیے اللہ نے جو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ساری کی ساری نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے بھی شکر ہو، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں چلانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی اس مالداری کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر دنیا کی کسی بھی چیز میں خرچ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے ہم آنکھ بند کر کے خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے گھر میں دینے کا سوال آ جائے اس وقت ہر انسان اپنی جیب میں ہاتھ دو چار بار نکال کر پھر داخل کرتا ہے کہ دیکھ لیں کچھ چھوٹا سا ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے جو کھا لیا وہ اس کا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کا، اور جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو پھر لوگوں کا ہے، اس کی اولاد کا ہے، اس میں پھر آدمی اپنی وراثت یا وصیتیں چلاتا ہے. لیکن جو راہ خدا میں دے دیا وہی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا پھر اللہ کے یہاں کیا ملے گا. قرآن کریم کے اندر ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے پھر اللہ تعالیٰ اسے پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ دے، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے. ان چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر کہ جس کا سورج غروب ہو جائے اور میں نے اس میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. سورج غروب ہو گیا اور اس دن میرے عمل میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہی ہو کہلاتا اپنا محاسبہ، کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ پورا دن گزر گیا اب تک کوئی اچھا کام نہیں کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے. ایام کہتے دن کو، یعنی تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے. اگر جب تیری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو سمجھ لو خود تیرا ہی ایک حصہ کم ہو گیا. تو اس لیے جتنی زندگی اللہ نے کسی کو دی ہے وہ زندگی خود اس کا ایک حصہ ہے. جتنی زندگی کم ہو رہی ہے اس کا اتنا ہی حصہ کم ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں. جو دن ہیں، جو اوقات ہیں، یہ تمہاری عمر کے صحیفے ہوتے ہیں، کھلی کتاب ہوتی ہیں. لہذا تم اپنے صحیفوں کو اچھائیوں سے پر کر لو، ان کو دوام بخشو اچھائیوں کے ذریعے سے. یہ اقوال صحابہ، ان سے ہمیں ہر وقت کے لیے یا ہر گزرے ہوئے وقت کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ جو وقت گزر گیا ہمیں اس وقت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کیسے گزارنا تھا اور گزر کیسے گیا. اور جو وقت آ رہا ہے، چاہے وہ نیا سال اسلامی شروع ہو یا انگریزی شروع ہو، وہ جشن کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک آگے مستقبل کی پلاننگ کے لیے ہوتا ہے. ہمیں اس سال میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی وقت کا، اپنی موت کا کسی کو علم نہیں کہ کب موت آئے گی. جب علم نہیں تو اس سے پہلے کہ آدمی کے پاس وہ وقت آ پہنچے تو آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.